بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وزدني علما اللهم رب يسر ولا تعسر ولا وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ. اور آج ہماری سیکنڈ کلاس ہے لیکن ہم نے فرسٹ کلاس میں کچھ خاص پڑھا نہیں تھا، تو صرف تھوڑا سا تعارف وغیرہ کرایا تھا. تو انشاءاللہ تھوڑا سا تعارف قرآن کے بارے میں کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ سورہ الفاتحہ کو سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. افلا کیا ہم نے یتدبرون القرآن قرآن کو تدبر کے لیے نہیں بنایا، تدبر کے لیے نہیں بھیجا، ام علی قلوب اقفالها یا لوگوں کے دل جو ہیں وہ اس سے غافل ہو چکے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کے سامنے اس قرآن کی پکچر کو دیکھیں. یہ قرآن آپ کے ہاتھ میں ہوگا یا آپ کی اپلیکیشن میں ہوگا یا آپ کی کسی بھی ایسے کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کے پاس قرآن موجود ہے. سب سے پہلے پڑھنے سے پہلے آپ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب کس کی ہے. اس پہ ذرا سی آپ غور و فکر کریں. اس کے بعد آپ یہ سوچیں کیا یہ کتاب کس طرح نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح کیسے موقعوں پر آئی. اور اس کے علاوہ آپ یہ سوچیں یہ کتاب نہ تو عرب کی ہے، نہ ہی عجمی کی ہے اور نہ ہی کسی اور کی ہے، یہ پورے عالمین کے لیے ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ کلام ہے کس کا. ذرا سا آپ اس پہ غور و فکر کریں کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ کا ہے. یہ ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا آپ کے رب کا کلام ہے. تو ان سب چیزوں سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک منٹ. تو بات چل رہی تھی کہ سب سے پہلے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہم نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو قرآن جتنے بھی آپ کی دنیا کے مسائل ہیں یا جتنے بھی آپ کے ذاتی مسائل ہیں یا آپ کے لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، ان سب کو آپ نے آپ کی جتنے بھی کوشچن ہیں ان کوشچنس کو لینا ہے، لے کے ایک دراز میں اس کو بند کر دینا ہے. دراز میں بند کرنے کے بعد پھر آپ نے قرآن کو اوپن کرنا ہے. اور قرآن کو آپ نے اس سوچ میں اس فکر میں نہیں کھولنا کہ اللہ تعالیٰ کی جو میرے کوشچن ہیں ان کے آنسر مل جائیں، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے میرے بارے میں کیا کہا ہوا ہے اور اللہ نے مجھ سے کیا باتیں کی ہیں. جو باتیں کی ہیں ان پہ ہم نے عمل کیسے کرنا ہے. تو ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت پیاری حدیث ہے جو حدیث سنا کے ایک حدیث ہے، اس حدیث کو سنا کے میں بات کو آگے چلاتا ہوں. صحابہ مسجد مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک دن. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا داخلہ ہوا، آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اور اللہ کی یاد کے لیے ذکر اذکار کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ الا اعلمک، کیا میں آپ کو ایسی بات نہ بتاؤں، ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کا اتنا اجر ہے کہ
اس کے پڑھنے سے آپ کو ایک اونٹ جتنا فائدہ ہوگا، اور اس کو جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے آپ کو اتنا ثواب ہوگا۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ضرور ہمیں بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھا تو اس کو ایک اونٹ جتنا ثواب ملے گا۔ اب ایک اونٹ جتنا ثواب آج کل کے جو حساب سے لگایا جائے تو دنیا کی سب سے جو مہنگی سواری ہے وہ اس کے مقابل ہے۔ اگر بندے کا اپنا جٹ ہو یا جہاز ہو، یا اس سے مہنگی اگر کوئی سواری ہے تو اس کی جتنی پرائس بنتی ہے اس حساب سے اس کو نیکیاں ملتی ہیں، وہ صرف اور صرف آپ کو ایک آیت سیکھنے سے۔ تو اگر آپ جتنی زیادہ آیات سیکھیں گے اتنا آپ کو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں، اور آخر میں 5 سے 10 منٹ انشاءاللہ کوسچن آنسر کے ہوں گے۔ جو بھائی اگر کوسچن کرنا چاہے یا لکھ لے تو ساتھ کر سکتا ہے۔ تو پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ ظاہر سی بات ہے، یہ واحد پہلی صورت ہے جو پوری مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی۔ تو آپ پر یہ پوری صورت نازل ہوئی، تو اس کی جو آیات ہیں وہ کچھ علماء کے نزدیک 7 ہیں، سب کے نزدیک 7 ہیں، لیکن کچھ نے یہاں پہ اختلاف کیا ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سورہ الفاتحہ کا جز ہے، مطلب اس کا حصہ ہے، اس کا پارٹ ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک اس کا جز نہیں ہے۔ انہوں نے آخری جو آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو دو چینج کیا ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ کی جو بسم اللہ ہے اس کو چھوڑ کے آخری جو آیت ہے اس کو 2 میں چینج کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب امام شافعی کے مطابق جو سورہ الفاتحہ ہے وہ بسم اللہ کے ساتھ ہے، اور امام ابو حنیفہ اور دوسرے علماء ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا ایک جز نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سورہ الفاتحہ کو اللہ نے بہت زیادہ مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے بارے میں جب بھی صلی اللہ علیہ وسلم دم کا موقع دیتے یا دم کرتے یا کسی صحابہ کو تلقین کرتے تو اس کو ضرور کہتے کہ تم سورہ الفاتحہ پڑھا کرو۔ اس کے علاوہ سورہ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام آپ کے سامنے، یہ السبع مثانی، یہ سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 آیتوں والی صورت ہم نے نازل کی ہے، وہ سورہ 7 آیتوں سے مراد سورہ الفاتحہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کا اور نام ہے القرآن العظیم، پاک قرآن عظیم کی ایک آیت ہے۔ الشفا، اس کا خود ایک نام ہے شفا، جس کو بھی کوئی بھی مرض ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ سورہ الفاتحہ پڑھے۔ اس کے علاوہ پھر اس کے اور بہت سارے نام ہیں۔ اس کے علاوہ القرآن اس کا نام ہے۔ اس کے نام ہے الرقیہ، رقیہ سے مراد ہوتا ہے کہ دھم کرنا کسی پہ، کسی بھی بات پہ دم کرنا۔ تو یہاں تک انشاءاللہ سورہ الفاتحہ کے بارے میں میرے خیال میں تھوڑی سی تمہید کافی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت پیاری حدیث ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے بارے میں ہم بہت کم سوچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اور اپنے بندے کے درمیان سورہ الفاتحہ کو ایک مطلب ڈیوائڈ کر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے۔ اس تقسیم سے کیا مراد ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب یہ اللہ کہتا ہے تو بندہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی کہ بندے نے جو مانگا یا جو اس نے سوال کیا میں اس کو دوں گا۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بندے نے یہ وہ چیز مانگی کہ میں اس کو دے دوں گا، عطا کر دوں گا۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جو آپ کی باتیں اللہ سے کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، قسم تو بینی و بین عبدی، سورہ الفاتحہ کو اللہ نے 2 چیزوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک، سب سے پہلے اللہ نے اپنی تعریف کے بارے میں ذکر کیا ہے، پھر اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ تو اب سب سے پہلے
یہ سٹارٹ کرتے ہیں سورہ الفاتحہ۔ سورہ الفاتحہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک مکی صورت ہے اور اس کی 7 آیتیں ہیں، اور 7 آیتوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ میں نے آپ سے ذکر کیا۔ اب آگے چلتے ہیں جس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں بسم اللہ سوری بسم اللہ، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اب جب بھی آپ پڑھیں گے الرحمن یا رحیم، دونوں آپ کو ساتھ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اب کچھ علماء نے الرحمن کو اس کے آخرت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور کچھ نے اس طرح کہا ہے کہ مثال کے طور پہ جو سمندر کی لہریں ہیں وہ اس جتنا مہربان اللہ ہے، اور رحیم سے مراد یہ ہے کہ جو دریا ہے اس کی جو خاموشی ہے وہ اس طرح رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ دونوں چیزوں کو اللہ نے ایک ساتھ اکٹھا کیا ہے، اور یہ جب بھی آئیں گی ہمیشہ یہ ایک ساتھ آئیں گی۔ اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کیا بسم اللہ سورہ الفاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں سے آپ نے کیا چیز اخذ کرنی ہے؟ الحمد للہ، جب آپ کو کوئی بھی خوشی ملتی ہے، کوئی بھی آپ کی زندگی میں خوشی آتی ہے یا کوئی بھی غم آتا ہے، تو اس پہ آپ نے الحمد للہ کہنا ہے۔ جب بھی آپ الحمد للہ کہیں گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ تو اب یہ آپ تعریف باندھ رہے ہیں اس اللہ کے لیے۔ اب جو قرآن کی سٹارٹنگ ہے وہ بھی اللہ کی تعریف سے شروع ہوئی ہے۔ الحمد جو الف لام سے مخصوص ہے، یہ سیدھا اور ڈائریکٹ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین، رب العالمین سے مراد ہے کہ تمام جہانوں کا رب ہے، صرف انسانوں کا رب نہیں ہے، صرف جنوں کا رب نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے، گلیکسیز پہ گلیکسیز شو ہو رہی ہیں، اس طرح دنیا کی جتنی بھی اور مخلوقات ہیں ان سب کا رب ہے۔ اب یہاں پہ آپ ایک بہت بڑی بات ہے، رب العالمین، ایک اللہ نے صرف اپنے بارے میں کہا، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے رب الرحمت للعالمین کے لیے بنا کے بھیجا ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کی ٹرانسلیشن تفسیر تھوڑی سی میں نے پیچھے کر دی ہے، جو بہت مہربان ہے، جو رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بادشاہ ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب مالک یوم الدین سے کیا مراد ہے؟ کہ جو آخرت کا دن ہوگا، جب سب نفس و نفسی ہوگا، ہر کوئی اپنے جان کے پیچھے لگا ہوگا، تو اس وقت اللہ کہے گا کہ اینا، جو دنیا میں بہت تکبر کرتے تھے، دنیا میں بہت اپنے آپ کو وڈیرے سمجھتے تھے، وہ کدھر ہیں؟ ذرا سامنے آئیں۔ تو اللہ نے اس بات کو ادھر ہی کھینچ لیا کہ کون ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بڑا اپنے آپ کو سمجھ، سامنے آئے، آج صرف اور صرف میں ہوں مالک ہوں۔ پھر وہی جواب دے گا کہ مطلب جب اللہ سوال کرے گا کہ این الجبارون، کون ہے جبر کرنے والے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر کوئی جواب نہیں دے گا اس وقت۔ پھر اللہ اس کے جواب میں کہے گا کہ پھر وہی جواب دے گا کہ اللہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے، مطلب کہ اللہ کہے گا صرف اور صرف میں ہی ہوں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس بات کو آپ ذہن میں رکھ دیں، ایاک، جب آپ اب نماز کی جو پہلی سٹارٹ ہے وہ صرف اور سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ یہ عربی گرامر کا بہت ہی پیارا ادھر صیغہ ہے۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ہم نے، یعنی کہ تم ہی سے، صرف اور صرف تم ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ ہم اس سے مدد مانگیں۔ تو ایک واحد ذات ہے جس سے ہم مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اب اس بات کو ظاہر سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ ہم کتنے ہیں جو صرف اور صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہمارے اندر شرک پایا جاتا ہے، ہمارے اندر
ناپ تول کی کمی پائی جاتی ہے، ہمارے اندر طرح طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، ہم قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں، ہم کدھر کدھر جا کے مانگتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نماز میں آ کے کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، نماز سے مسجد سے باہر نکلتے ہیں، مصلے سے اٹھتے ہیں، تو ہم دوسروں کو پکارنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب ہم ان کو عذاب دیتے ہیں تو یہ صحیح خالص ہمیں پکارنے لگ جاتے ہیں، تو جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں، عذاب سے جب چھٹکارا دے دیتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ پھر اور پھر یہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس بات کو، اس آیت کو آپ نے اپنے ذہن میں نشین کر دینا ہے کہ جب آپ اس آیت کو پڑھیں، ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب تیرے سے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کسی سے کچھ مانگنے لگو، اگر جوتے کا تسمہ بھی تم سے ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بھی ہم نے مطلب چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو ہے وہ بھی اپنے اللہ سے مانگنی ہے، لیکن ہم ایسے ہو چکے ہیں کہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے باہر جا کے اور لوگوں سے مانگنے لگ جاتے ہیں۔ اب اس کا ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس بات کو دیکھیں، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ٹھیک ہے؟ اب سیدھی راہ کیا ہے؟ سیدھی راہ کے بارے میں قرآن کی ایک دوسری آیت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ سیدھی راہ پہ کون ہے؟ اصحاب ہیں، جو سورہ البقرہ کے شروع کے رکوع میں انشاءاللہ آئیں گی۔ اس کے علاوہ پھر سیدھی راہ پہ کون ہے؟ صحابہ ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان جیسا راستہ دکھا جو صحیح سیدھے راستے پہ ہیں۔ اب سیدھے راستے پہ جو میں نے ذکر کیا وہ یہ لوگ ہیں۔ اب اس بات کو بھی آپ دیکھیں، کیا ہم یہ مانگتے ہیں، کیا ہم دل سے مانگتے ہیں یا ہماری زبان کی باتیں ہوتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی کو دیکھو، کسی بھی شخص کو آپ کے سامنے کوئی برا کام کر رہا ہے یا کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو۔ آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، اور زبان سے نہیں روک سکتے تو آپ دل میں برا جانو، ٹھیک ہے؟ اب ایک طرف یہ حدیث ہے، اب دوسری طرف آپ یہ دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم اپنے لیے ہدایت مانگ رہے ہیں، کیا ہمیں یہ وہ ہدایت ہے؟ دوسروں کو دعوت دینے کی تو دور کی بات ہے، کیا ہم نے اپنی اصلاح ابھی تک کی ہے؟ اگر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کر رہے تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے صراط، اس صراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جس پہ صحابہ چل کے گئے ہیں، جس پہ تبع تابعین نے ہمارے لیے راستے کھولے، صحیح حدیث کو ہم تک پہنچایا، وہ سیدھا راستہ ہے جو ہم نے قرآن اور حدیث کی مدد سے حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے آیت ہے، یہ بیچ میں خاموش میں اس لیے ہوتا ہوں کہ بار بار لوگ آ رہے ہیں تو ان کو پھر میں نے جوائن کرنا ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام والے لوگ کون ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں سورہ نساء کی آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، ان کا ساتھ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین، نبیوں کے ساتھ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو قیامت کا ساتھ ہو وہ نبیوں کے ساتھ ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ساتھ صدیقین میں سے ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ساتھ ہے وہ صدیقین و شہداء میں سے ہو، صالحین میں سے ہو؟ ضرور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، بس۔ اگر آپ ان دونوں کی اطاعت کریں گے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اس کے پھر آگے اللہ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم، کہ اے اللہ ان جیسا راستے پہ نہ لانا، ان لوگوں کی طرح نہ لانا جن پر تو نے غصہ کیا، غضب کیا، ولا الضالین، اور نہ ہی جو گمراہ ہوئے۔ اب یہاں پہ دونوں سے مراد، غیر المغضوب علیہم سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جن پہ
یعنی کہ ان پہ نبی کریم اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں نازل کی، اتنی نعمتیں نازل کی۔ وہ نعمتیں والے کون لوگ تھے؟ وہ نعمتوں والے لوگ تھے یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں، اتنے نبی آئے، اتنے نبی آئے، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ اس کے علاوہ اس لیے پھر اللہ نے ان پہ غصہ کیا، اور اللہ نے پھر یہاں سے مغضوب علیہم سے علماء نے، سلف صالحین نے جو ذکر کیا ہے کہ غصہ جن پہ کیا گیا تھا وہ یہودی تھے۔ تو اسی طرح پھر وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ان کے راستے پہ چلانا جو گمراہ ہوئے۔ اب کون گمراہ ہوئے؟ وہ عیسائی تھے، کرسچن تھے۔ کس طرح وہ گمراہ ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا یا ایھا الناس انا جعلناکم، ذہن سے نکل گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ایک درمیانی وسط انسانیت بنایا ہے۔ اب درمیان میں رہیں ہیں، اب یعنی کہ نہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہنا ہے، نہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا ہے۔ آپ نے ان دونوں کے درمیان میں رہنا ہے، اور رہ کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا اوپر کر دیا کہ اس کو معبود الہ بنا دیا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے تو سیدھے راستے پہ تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا اور یہ راستے سے بھٹک کر گمراہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں نماز میں کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھی راستے دکھا اور ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں سے کر دے۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ دوسری آیت میں نے پڑھی ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اے اللہ جنہوں نے اطاعت کی اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، پس ان کا ساتھ، مع الذین، مع المین ساتھ، الذین ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین سچوں کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ساتھ کون نہیں چاہتا؟ وہ سچے تھے۔ والشہداء، شہداء میں حضرت عمر ہیں، حضرت حسن ہیں، اور حضرت حسین ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، کتنے ہی صحابہ ہیں، بدر میں، احد میں شہید ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کون نہیں چاہے گا؟ والصالحین، اور نیک لوگ جو اللہ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور اب دیکھیں یہ کتنا ہی اچھا ساتھ ہے، ذرا آپ اس پہ غور کریں، کتنا ہی حسن، اور بہت ہی اچھا ہے ساتھ ہے، رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ تو اس کو آپ نے ساتھ کرنے کے لیے آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ جب آپ اطاعت کریں گے تو اللہ آپ کا ساتھ نبیوں میں، صدیقین میں، شہداء میں، صالحین میں لکھ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدیقین میں اور شہداء میں کے ساتھ نصیب عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ سورہ الفاتحہ کی آخری اور ایک بات رہ گئی ہے کہ سورہ الفاتحہ کے بارے میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے کہ کیا نماز میں امام کے پیچھے سورہ الفاتحہ کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس میں 3 علماء ہیں، 3 اسکول آف تھاٹ ہیں جن کی ڈفرینٹ اوپینین ہے، مختلف رائے ہے۔ سب سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سورہ الفاتحہ آپ نے ہر صورت، ہر حال میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کس طرح، مثال کے طور پہ اگر امام سورہ الفاتحہ پڑھ رہا ہے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے تو آپ نے، وہ اگر جب چپ ہوتا ہے تو آپ نے اس کے پیچھے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ اس طرح مطلب ہر جہری ہو یا خاموش والی نماز ہو تو اس کے پیچھے آپ نے سورہ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ دوسری بات، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ آپ نے سورہ الفاتحہ کو امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، چاہے نماز جہری ہو یا چاہے نماز خاموش ہو۔ اور تیسری رائے ہے، تیسری جو سب سے اچھی اور بہترین ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ امام مالک کی اور امام احمد بن حنبل کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب امام سورہ الفاتحہ پڑھ رہا ہو تو پیچھے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب امام خاموش ہو، یعنی کہ ظہر اور عصر کی نماز ہو، تو اس کے پیچھے آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ اب ان سب باتوں کو دیکھ کے تو سب سے جو بہترین ہے وہ یہ ہے کہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی بات۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے تھے،
نماز پڑھاتے پڑھاتے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اس کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم میرے پیچھے پڑھتے ہو، مطلب قرات کرتے ہو سورہ فاتحہ کی اور اس کے علاوہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جواب دیا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ آپ صرف اور صرف سورہ الفاتحہ پڑھا کرو، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہ پڑھا کرو۔ اب اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جو اکثر لوگ لیتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو آیت ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ جو قریش مکہ تھے وہ شور کیا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو خاموشی سے سنو۔ ٹھیک ہے، تو اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ فاتحہ پڑھنے کا کہا ہے تو وہ مدینہ میں کہا۔ ایسی بات ہے، مکہ سے جب روانہ ہوئے مدینہ میں جب نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت یہ کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورہ الفاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اب جوہری نماز میں ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، اب آپ نے جب امام جوہری نماز پڑھا رہا ہو تو آپ نے دل میں پڑھنا ہے، زبان سے بے شک نہیں پڑھنا، لیکن جب خاموشی والی ہو تو اس میں آپ نے ضرور پڑھنی ہے زبان سے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں کہا کہ جب تک تم زبان کو نہیں ہلاؤ گے اس وقت تک تمہیں اجر نہیں ملے گا۔ قرآن کا ذکر کرو گے یا جتنا بھی قرآن پڑھو گے یا کوئی بھی اذکار کرو گے، جب تک تم زبان کو نہیں ہلاؤ گے، حرکت نہیں دو گے، تو اس وقت تک تمہیں اجر نہیں ملے گا۔ تو اس لیے آپ نے خاموش ہونا ہے نماز میں، زبان کو حرکت دینی ہے۔ سورہ الفاتحہ کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے آپ نے سورہ الفاتحہ کو ضرور پڑھنا ہے، اور آج آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ اسی طرح سورہ الفاتحہ کو جب آپ پڑھیں آپ کو پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ یا کا، اب کا یہاں پہ جو آپ سے میں تھوڑی سی بات بتاتا ہوں، یا کا سے یہاں پہ مراد ہے کہ سامنے جو بندہ سامنے ہوتا ہے، جو جس سے خطاب کیا جاتا ہو، اس کے لیے کا لفظ عربی میں یوز ہوتا ہے، یا کا۔ اس کا مطلب بھی آپ دیکھیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کا مطلب یعنی کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ تو اس بات کو آپ نے ذہن رکھنا ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں یا قرآن پڑھیں، شروع میں نے کہا تھا کہ جب آپ قرآن کو اوپن کرتے ہیں بغیر پڑھے بغیر دیکھے، صرف اور صرف آپ یہ سوچیں کہ ھذا کلام ربنا، یہ میرے رب کا کلام ہے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختیاں وہ کی تھی۔ طائف کے موقع پہ آپ گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ آپ پر سب سے مشکل دن کون سا آیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ مجھ پہ ہے جو سب سے مشکل دن تھا وہ طائف کا دن تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے نکالا گیا، آپ کی جو پاؤں مبارک تھے وہ زخمی ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعوت نہیں چھوڑی، ہم تک یہ پیغام پہنچایا۔ اب ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، اس پہ عمل کریں، پھر لوگوں کو پہنچائیں۔ تو انشاءاللہ آج کی کلاس کے لیے سورہ الفاتحہ کافی ہے۔ اگر کسی بھائی کا بہن کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔